ظلم محبت عرض قلم MAR قسط نمبر 1۔ رات کا وقت تھا۔ نیو یارک کا ایک مشہور کلب جہاں روشنیوں کی چکا چوندھ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ موسیقی کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں جیسے دل کی دھڑکنوں سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ ہر طرف شور، کہکے، شراب کے جام اور رقص میں ڈوبے ہوئے چہرے۔ انہی چہروں کے بیچ ایک چہرہ تھا جو سب سے الگ، سب سے نمایاں لگتا تھا۔ قیصر کبیر ہاشم۔ سفید ٹی شرٹ، بلیک جینز، گردن میں وائٹ گولڈ کی چین جس کی چمک اس کی نیلی چمکیلی آنکھوں کے سامنے ماند پڑ گئی تھی، اور ہاتھ میں مہنگی گھڑی۔ وہ اس دنیا کا وہ لڑکا تھا جسے دنیا کا ہر مزہ معلوم تھا، یا وہ یہی سمجھتا تھا کہ زندگی گزارنے نہیں جینے کا نام ہے۔ قیصر ہنستا دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کو گھیرے بیٹھا تھا۔ شراب کے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کے کان میں کچھ کہا اور وہ زور سے ہنسنے لگی۔ زندگی ایک پارٹی ہے اور میں اس کا VIP ہوں، قیصر نے اونچی آواز میں کہا اور سب دوستوں نے تالیاں بجائیں۔ رات کے 3 بجے وہ کلب سے نکلا۔ شراب کے نشے میں غرور، ضد، بے وجہ غصہ اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ اپنی سپورٹ کار کو اس نے سڑک پر ایسے دوڑایا جیسے سڑکیں اس کے باپ کی جاگیر ہوں۔ قیصر آہستہ چلاؤ، ساتھ بیٹھے دوست نے کہا۔ ڈرنے والے ہمارے ساتھ نہیں چلتے، قیصر نے ہنستے ہوئے کہا اور گاڑی اور تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ ایک لمحہ، ایک موڑ، ایک غلطی اور سب کچھ بدل گیا۔ گاڑی کا توازن بگڑا، سامنے سے آتے ٹرک کی روشنی نے آنکھیں چندھیائیں، بریک کی چیخ اور ایک زوردار ٹکر۔ سب ہر سو سناٹا چھا گیا۔ ہوش آیا تو قیصر ہسپتال میں نہیں بلکہ پولیس کی حراست میں تھا۔ خیر یہ تو معمول کی بات تھی کہ مہینے میں 3 سے 4 بار یہاں کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ اب تو پولیس آفیسر بھی اس سے عاجز آ چکے تھے۔ قیصر کبیر ہاشم، ایک امریکی پولیس آفیسر نے سرد لہجے میں کہا، تم پر غیر ذمہ دار ڈرائیونگ، املاک کو نقصان اور عوام کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا الزام ہے۔ مجھے پتہ ہے آفیسر، اب اتنے ٹائم سے یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، تھوڑے بہت رولز تو مجھے بھی پتہ ہیں، قیصر کبیر نے لاپرواہی سے کہا اور زج کرتی مسکراہٹ پولیس اہلکار کی طرف اچھالی۔ شاید نشہ ابھی بھی باقی تھا جو وہ یوں مسکرا رہا تھا، یا پھر کوئی اور وجہ، یہ تو وہی جانتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک باوقار شخص اندر داخل ہوا۔ مسٹر کبیر ہاشم۔ پولیس آفیسر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ قیصر کا باپ تھا، کبیر ہاشم خان، ایک مشہور بزنس مین جس کا امریکہ میں اثر و رسوخ تھا۔ کیا اب ہر بار مجھے خود آنا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ خیر ابھی میں اسے لے جا رہا ہوں اور سرجنٹ وکیل راستے میں ہے، تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے ذرا سخت لہجے میں استفسار کیا۔ لیکن سر، پولیس آفیسر نے کچھ کہنا چاہا پر وہ دھیان دیے بغیر اس کی جانب مڑے جو پولیس اسٹیشن میں ایسے بیٹھا تھا جیسے ددیال میں آیا ہو۔ پھر سے قیصر، اور انہوں نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا، میں تمہیں باہر نکلوا تو لوں گا مگر ایک دن تم اپنے آپ کو برباد کر بیٹھو گے۔ وہ تنگ آ گئے تھے اس کے کارناموں سے، ہاسپٹل، لڑائی جھگڑے، پولیس اسٹیشن کے چکر لگا کر۔ قیصر نے نظریں جھکا لیں لیکن دل میں کچھ بدلا نہیں تھا۔ وہ اب بھی سمجھتا تھا دنیا اس کی ہے مگر وقت بدلنے والا تھا۔ شاندار دروازہ، پرانے طرز کا، دیواروں پر پرانی تصویریں اور صحن میں لگے نیم کے درخت کی چھاؤں۔ یہ خان حویلی تھی جو نہ صرف گاؤں کی سب سے بڑی عمارت تھی بلکہ روایات، طاقت اور خوف کی علامت بھی۔ صبح کے 10 بجے تھے اور اندرونی بیٹھک میں داؤد خان جو کہ اس گاؤں کے سردار تھے، وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیے ہوئے زمین کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ ان کے دائیں طرف ایک شخص بیٹھا تھا، سادہ لباس، تھوڑی جھکی ہوئی کمر مگر آنکھوں میں وفاداری کی چمک۔ کمال خان حویلی کا خاص ملازم تھا، پچھلے 30 سالوں سے یہیں تھا۔ سردار کے بچوں کو گود میں اٹھایا، راتوں کو پہرا دیا اور دن کو زمینوں کا حساب رکھا، لیکن آج وہ بس ایک ملازم نہیں بلکہ ایک ذمہ دار، وفادار اور دکھی باپ تھا جس کی بیٹی جنت کمال اب جوان ہو چکی تھی۔ کمال
زمین نمبر 32 کا پٹوار خانہ سے کاغذ لے آئے تھے یا نہیں؟ داؤد خان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی مالک، سب تیار ہے، بس آپ کے دستخط باقی ہیں، کمال نے احترام سے کہا اور فائل آگے بڑھا دی۔ اسی لمحے داؤد خان کا چھوٹا بھائی اندر داخل ہوا۔ اونچی ناک، غرور سے بھری آنکھیں، ریشمی کرتا اور ہاتھ میں موبائل۔ تیمور خان: بھائی آج پھر حساب کتاب، کچھ تو آرام کر لیا کریں۔ داؤد خان نے تیمور کو دیکھا اور کہا، جب تک زمینیں سانس لے رہی ہیں ہم آرام نہیں کر سکتے۔ تم بتاؤ، بھی اماں کو شہر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ انہوں نے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ بھائی ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہیں اور بولا ہے کہ ان کو کسی بھی طرح کی پریشانی سے دور رکھا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، داؤد خان نے کچھ افسردگی سے کہا۔ اسی دوران کمال نے کچھ یاد آنے پر داؤد خان سے کہا، مالک ایک بات بتانی تھی آپ کو۔ ہاں بولو۔ مالک آج کل شمشیر کے آدمی ادھر گاؤں میں پھر رہے ہیں، لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ داؤد خان کی آنکھیں تیز ہو گئیں۔ شمشیر؟ وہی دوسرے گاؤں کے سردار جس نے ہمارے لوگوں پر الزام لگایا تھا چوری کا؟ تیمور خان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کمال نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، اور ہمارے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی بڑی چال کی تیاری کر رہے ہیں۔ کرنے دو کمال، جو وہ لوگ چاہتے ہیں وہ ہم کبھی نہیں کریں گے، داؤد خان نے اٹل لہجے میں کہا۔ پر بھائی اس طرح تو وہ اور شیر ہو جائے گا، تیمور خان نے کچھ پریشانی میں کہا۔ نہیں تیمور، وہ بس کھیل کھیلنا جانتا ہے اور ہم کھیل جیتنا جانتے ہیں، اتنی آسانی سے اپنی پیٹھ زمین پر لگنے نہیں دیں گے۔ یہ بولتے ہوئے ان کے لہجے میں خود بخود نفرت گھل گئی تھی اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ داؤد خان کے چہرے پر سنجیدگی، تیمور کی آنکھوں میں غصہ اور کمال کے دل میں خوف تھا، کیونکہ وہ اپنے مالک کو اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کتنے پرانے کھلاڑی ہیں۔ سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے آ کر چہرے پر پڑی تو قیصر کبیر کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ تھوڑا سا کروٹ میں ہلا، آنکھیں ملیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیلی آنکھیں، بھورے بال اور بے حد دلکش چہرہ، وہ رف حلیے میں بھی وجاہت کا شاہکار تھا۔ ایسے ہی تو نہیں لڑکیاں دیوانی تھیں اس کے پیچھے۔ یہ وہ خوبصورتی تھی جو خدا نے بے حساب دی تھی، اور شاید اسی خوبصورتی پر وہ خود بھی عاشق ہو چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو ہلکے سے نم تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے مسکرا کر خود سے کہا، یو آر اسٹل دی کنگ قیصر کبیر ہاشم۔ کپڑے بدلے، سادہ ٹی شرٹ اور جینز پہنی اور نیچے ناشتے کے لیے گیا۔ ماحول سنجیدہ تھا۔ ٹیبل پر اس کی ماں بیٹھی تھی، آنکھوں میں غصہ اور فکر کے عنصر دکھائی دے رہے تھے۔ قیصر کے والد کبیر ہاشم خاموشی سے کافی کا کپ تھامے بیٹھے تھے اور اپنے نواب صاحب کی تیاری کا جائزہ لے رہے تھے۔ سادہ کپڑے، گلے میں چین اور گردن پہ بنا ٹیٹو، نیلی چمکتی آنکھیں، اور ابھی وہ مکمل طور پر اس کی شخصیت کا جائزہ لیتے کہ وہ بول اٹھا، ڈیڈ کیا میں آج زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں جو آپ یوں ترسی ہوئی لڑکیوں کی طرح ٹکٹی باندھے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ جہاں اس کی بات پر سارا بیگم مسکرائی تھیں، وہیں کبیر صاحب کا مارے غصے کے خون کھول اٹھا۔ بے شرم، کچھ تو خیال کر لو، اپنے باپ سے کیسے بات کر رہے ہو؟ انہوں نے اسے شرم دلانی چاہی۔ اوہ کم آن ڈیڈ، آپ اس چیز کی بات کیوں کر رہے ہیں جو مجھ میں ہے ہی نہیں؟ قیصر لاپرواہی سے گویا ہوا۔ اس کی لاپرواہی سے کہنے پر کبیر ہاشم کے ماتھے پر بل پڑے۔ دیکھو قیصر، اب بہت ہو گیا، ہم نے تمہیں بہت ڈھیل دے دی ہے، مگر اب تم حد سے زیادہ بڑھ گئے ہو۔ قیصر کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، سامنے والے کی غلطی تھی، اسے دیکھ کر ڈرائیو کرنا چاہیے تھا، دیٹس آل۔ کبیر ہاشم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کبھی اپنی غلطی بھی تسلیم کر لیا کرو قیصر، تم بہت تنگ کر رہے ہو، اب اتنا مجبور مت کرو کہ مجھے تمہیں واپس پاکستان بھیجنا پڑے۔ کیا؟
کیسر کی آواز اونچی تھی۔ میں واپس نہیں جاؤں گا، وہ بھی پاکستان، جہاں نہ آزادی ہے، نہ دوست، نہ کچھ اور۔ آپ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیوں گا، کسی کی غلامی میں نہیں۔ بیٹا، جس کچھ اور کی بات تم کر رہے ہو وہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تم خود کو برباد کر رہے ہو۔ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ان سب سے۔ سارا بیگم نے افسوس سے کہا۔ تو مجھے تباہ ہونے دیں، اور یقین جانیں میرے تباہ ہونے کے پیچھے آپ دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ کیسر زور سے کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھا۔ مجھے اپنی مرضی کی زندگی جینی ہے، آپ کی قید میں نہیں۔ وہ ہال سے نکلا، چابی اٹھائی اور اپنی ہیوی بائک پر بیٹھ کر نکل پڑا۔ اور پیچھے سارا بیگم اور کبیر ہاشم کا تو حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ جب بھی اس سے سدھرنے یا پاکستان واپس بھیجنے کی کوشش کرتے، اس کا سخت رد عمل ہوتا تھا۔ اور یہ بات کہیں نہ کہیں سچ بھی تھی کہ ان کی وجہ سے ہی آج وہ ایسا تھا۔ اس کی ایسی حالت کے ذمہ دار اس کے ماں باپ تھے۔ صادق! نہایت ہی سخت اور کھدرے لہجے میں پکارا گیا تھا۔ جی سائیں، حکم کریں، صادق نے تابعداری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ یہ منظر دوسرے گاؤں کا ہے، جہاں اس گاؤں کا سردار ڈیرے پر موجود اپنے تخت نما چیز پر بیٹھا تھا اور اپنے پاس کھڑے ملازم سے مخاطب تھا۔ حکم تو میں نے کل کر دیا تھا، پر اب تک مجھے اس کی تکمیل کہیں دکھائی نہیں دی، اور نہ ہی وہ خبر سنائی دی ہے جسے سننے کے لیے میرے کان بے چین ہیں۔ ان کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ صادق کا جسم خوف سے کانپا تھا۔ سائیں، میں نے اپنے سب سے بھروسے مند بندے کو کام سونپا ہے۔ آج رات صحیح وقت دیکھ کر کام پورا کر دے گا، اب بے فکر رہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، خیال رکھنا، مجھے وہی خبر سننے کو ملے جو کہ میں سننا چاہتا ہوں۔ جی سائیں، صادق نے کہہ تو دیا تھا، پر نہ جانے ایک انجانا سا خوف تھا جو دل میں بیٹھ گیا تھا۔ رفتار اتنی تیز کہ جیسے وہ اپنے اندر کے غصے کو سڑکوں پر نکال رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے دوست آدرش کے فارم ہاؤس پر پہنچا۔ آدرش، جو کافی دنوں سے کیسر کبیر کی بے چینی کو محسوس کر رہا تھا، اس کے تیور دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ کچھ ہوا ہے۔ بھائی، اب کیا بگاڑ کے آیا ہے؟ آدرش نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیسر نے غصے سے بوتل کھولی، صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ مجھے پاکستان بھیجنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو چلا جا، کچھ دن گاؤں میں نئی ہوا لگے گی، آدرش نے طنزیہ کہا، کیونکہ وہ بھی اس کی عادت سے خوب واقف تھا۔ پاگل ہے، کیسر زور سے بولا۔ پاکستان میں نہ آزادی ہے، نہ دوست بن سکتے ہیں، نہ گرل فرینڈ، ہر طرف پردے، اصول اور روایات۔ وہ مجھے وہاں بھیج کر قابو پانا چاہتے ہیں، جیسے میں کوئی بچہ ہوں۔ یار کچھ وقت کے لیے چلا جا، پھر آ جانا واپس۔ تو کون سا پرمیننٹ وہاں اسٹے کرے گا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یار تجھے پتہ ہے میں وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا، مجھے کوفت ہوتی ہے وہاں کے تنگ ذہن لوگوں سے۔ ایک ڈیڈ کم ہے روکنے ٹوکنے کے لیے جو وہاں جا کے ان کی بھی سنوں۔ انتہائی بیزاری اور کوفت اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ آدرش نے گہری سانس لی۔ اور تو بھی تو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے تجھے انکل منع کرتے ہیں، اور اوپر سے سونے پر سہاگا تو نے ان کے بزنس پارٹنر کی اکلوتی صاحبزادی روزی کو گرل فرینڈ بنایا ہے۔ شاید ان کو اس چیز کا خوف ہے کہ تیری وجہ سے ان کے بزنس میں کوئی انبن نہ ہو جائے، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہی ماحول تجھے تھوڑا سا انسان بنا دے۔ کیسر نے ہنکار بھرا۔ وہ خود 2 ہفتوں سے میرے پیچھے پڑی تھی تو میں نے لفٹ کروا دی۔ اگر ڈیڈ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کر سکتے ہیں تو شاید ان کی غلط فہمی ہے۔ یار میں وہ نہیں جو دوسروں کی مرضی سے جیے، مگر قسمت وہ تو اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ دوسری طرف گاؤں کی حویلی کے پچھلی سائڈ پر بنے چھوٹے سے مکان کا صحن، جہاں جنت کمال ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کر رہی تھی۔ کپڑے سادہ مگر صاف، کالے رنگ کی گہری آنکھیں اور ریشمی بالوں کی لٹیں جو بار بار چہرے پر آ کے اسے پریشان کرتی تھیں۔ چہرہ تھکا ہوا مگر معصوم، اور خوبصورتی ایسی کہ جیسے خاموشی میں روشنی چھپی ہو۔
اسی لمحے دروازہ کھٹکا تو اس نے رسی پر لٹکی کالی کھدری چادر اوڑھ لی، جیسے عزت نے خود کو لپیٹ لیا ہو۔ باہر آ کر جیسے ہی صحن کے پائیدان پر پہنچی تو اتنی دیر میں ہی جنت کی اماں نے دروازہ کھول دیا تو اس کی پرانی سہیلی ریحانہ بھاگتی ہوئی آئی۔ جنت جنت، ریحانہ ہانپتی ہوئی بولی۔ ارے بیٹا کیا ہو گیا ہے، کیوں ہوا کے گھوڑے سوار ہے؟ جنت کی اماں نسرین نے کہا۔ ارے خالہ کچھ نہیں، بس جنت کو لینے آئی تھی۔ اماں شہر جا رہی ہیں نا کچھ سامان لینے، تو میں نے سوچا اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں اپنے گھر، ریحانہ نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جا جنت چلی جا، اماں کا کہنا تھا کہ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جنت نے اپنی کالی چادر اچھے سے لی اور گھر سے ریحانہ کے ساتھ باہر نکلی۔ میرے ساتھ چل، آج باغ میں کوئی نہیں، چھپ کے چلتے ہیں امرود توڑنے۔ گلی کی نکڑ تک پہنچتے ہی ریحانہ نے کہا۔ جنت نے حیرت سے دیکھا۔ رہی تجھے پتہ ہے نا امرود کا درخت اس باغ میں ہے جس کی زمین ساتھ والے گاؤں سے لگتی ہے؟ سردار داؤد نے سب کو جانے سے منع کیا ہے، اور خاص لڑکیوں کو۔ ریحانہ ہنسی۔ چپ چاپ چلیں گے، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ یار دل کر رہا ہے کئی دنوں سے کھائے نہیں، قسم سے آج مزہ آ جائے گا۔ جنت نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ پکی بات؟ ریحانہ نے ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ اگلی بار میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ جنت ہنس پڑی۔ چلو لیکن جلدی واپس آنا ہے، ابا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ دونوں کی مسکراہٹیں گاؤں کے ماحول میں جیسے ایک تازہ ہوا کا جھونکا بن گئیں۔ ایک طرف کبیر ہاشم کا بیٹا کیسر ضدی بغاوت اور غرور کی آگ میں، اور دوسری طرف کمال کی بیٹی جنت سادگی اور خلوص کا چمکتا چراغ۔ مگر قسمت نے ان دونوں کو ایک ہی کہانی کا مرکزی کردار بنانا تھا۔ ہما میں نے منع کر دیا ہے نا ایک بار، تو پھر تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ 10 جماعتیں بہت ہیں، تم نے آگے پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ بس اب اور بحث نہیں۔ نہیں تو نہیں، جاؤ جا کر اپنی بی اماں کو یہ سوپ دے کر آؤ، گھر کے بھی کچھ کام کر لیا کرو، جب دیکھو بس پڑھائی پڑھائی۔ ہوں۔ آسیہ بیگم نے سر جھٹکا۔ اچھا ماما جا رہی ہوں، غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ ہما نے ان سے سوپ کی ٹرے پکڑتے ہوئے کہا، فٹ سے کچن سے نکلی کہ پھر ماما سٹارٹ نہ ہو جائیں۔ دادی جان میں اندر آ جاؤں؟ ہما نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ہاں آ جاؤ بیٹا، تمہیں کیا کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ ان کے لہجے میں بے پناہ پیار تھا۔ بس کر دیں دادی جان، میرا دل نہ جلائیں، ہما نے دادی جان کے آگے ٹرے رکھ کر منہ بسورتے ہوئے کہا، اور خود بھی ان کے پہلو میں ٹک گئی۔ ارے کیا ہوا میری شہزادی؟ کیا کسی نے کچھ بولا ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ دادی جان آپ ماما کو بولیں نا کہ وہ بابا اور تایا جان سے مجھے آگے بڑھنے کی اجازت لے کر دیں پلیز۔ نہیں بلکہ ماما نہیں، آپ اجازت لے کر دیں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا کہ بی اماں کو بھی ساختہ ہما پر پیار آیا۔ بیٹا صحیح تو کہہ رہی ہے آسیہ، حالات بھی بہت خراب ہیں، اس پر اکیلی بچی کو شہر پڑھائی کے لیے بھیجنا۔ دادی جان کیا صحیح کہہ رہی ہیں ماما، اور ویسے بھی اکیلی کہاں، میں ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی۔ اور باقی آپ ٹینشن ہی نہ لیں، میں نے پہلے بھی کبھی بابا کی عزت پر کوئی آنچ آنے نہیں دی اور نہ ہی اب آنے دوں گی، یقین رکھیں مجھ پر۔ اس کی آخری بات پر تو دادی جان کے چہرے پر کچھ مطمئن تاثرات آتے دکھائی دیے۔ مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر۔ اچھا اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں بات کرتی ہوں تیرے ابا سے۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ ہما کا چہرہ خوشی سے گلابی ہو گیا۔ تھینک یو دادی جان، لو یو سو مچ۔ اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کی یہ خوشی آگے چل کر بے انتہا غم اور دکھوں میں تبدیل ہونے والی تھی، جس سے یہ معصوم یکسر انجان تھی کہ اس کا یہ قدم اس پر کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو ظلم محبت کی پہلی قسط اچھی لگی ہوگی، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔